بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں بتائی ہیں اس امت کو کہ امت یتیم ہے، ان کا نہیں۔ بہت رہبری کی آپ نے۔ کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی دعائیں نہیں سکھائی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی۔ اس لیے یہ امت دعوت والی بھی ہے، عبادت والی بھی ہے اور دعا والی بھی ہے، لیکن دعا یقین کے ساتھ آدمی مانگے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ دوسری جگہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ پیارے نبی جی میرے بارے میں اگر لوگ پوچھیں تو ان سے کہو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، رد نہیں کرتا۔ تو دعاؤں کا بہت آدمی اہتمام کرے۔ یہ وقت جو چل رہا ہے امت پر اور ساری دنیا پر، اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر کو بدل رہا ہے۔ دنیا کی قسمت اللہ بدلتا ہے، حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر کوئی حال نہیں ہے۔ کسی کے یہاں خدا نخواستہ بیماری ہے تو کسی کا بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، کسی کی بیوی کے ساتھ انبن ہے، کسی کا کاروباری مسئلہ ہے، کسی کا کچھ نہ کچھ حالات کے اندر یہ امت ہے۔ امت نے بلکہ ہر آدمی، انسان وہ انسان، بس چھوڑ دو، اس میں ہو جائے گا جو صبح ہے۔ بس اب بات دھیان سے سنو، 15 منٹ 20 منٹ کی بات بہت دھیان سے سنو، کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں جو کہتا ہوں وہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں جو باتیں بتاتا ہوں یہ آپ کو سنانے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اس لیے دھیان سے سنو کہ دنیا میں یہ جو حالات ابھی بدل رہے ہیں اور سب پریشان ہیں، تو ان پریشانیوں کا کیا علاج ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی، اس کا علاج کیا؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ مال سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، کہ پیسوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یوں کہا کہ پراپرٹیاں بنانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، نہ، اللہ کی طرف رجوع کرو آپ۔ ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے۔ تو اللہ سے قریب کرنے والا جو حال ہوتا ہے وہ اچھا حال ہوتا ہے، لیکن آدمی اللہ سے عافیت مانگے۔ اتار چڑھاؤ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہمارے ہیں، راتیں ہماری ہیں، اس کے ہم مالک ہیں، زمین کے ہم مالک ہیں، آسمانوں کے ہم مالک ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان کے ہر چیزوں کے ہم مالک ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ بچہ ہوتا ہے آدمی، ایک بچہ پیدا ہوا، بڑا نوجوان ہوا، جوان ہوا، شادی ہوئی، مر کے بوڑھا ہو کے مر کے قبر میں چلا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آسان چیز یہ ہے، میری کتاب مومن کا ہتھیار، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہاں پہنچی بھی ہوگی آپ لوگوں کے پاس۔
اس میں صبح شام کی ساری دعائیں حدیثوں کے حوالے کے ساتھ میں نے جمع کر دی ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو صبح شام کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ اس امت کو گفٹ دیا ہے، گفٹ، ہدیہ۔ جیسا باپ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو ہدیہ دیتا ہے، بیٹا میری طرف سے ہدیہ ہے تجھے، ماں ہدیہ دیتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک گفٹ دیا ہے۔ عجیب عجیب قسم کی دعائیں، عجیب عجیب قسم، یہ تو میں نے مختصر جمع کیا ہے۔ یہ جو مومن کا ہتھیار ہے یہ تو مختصر ہے، ابھی نئی ہماری کتاب آئی ہے، منتخب نئی منتخب 26 صورتیں، اس میں ہم نے اور چیزیں بڑھا دی ہے، کافی خزانہ اس میں جمع کر دیا ہے، کہیں مل جائے تو دیکھ لینا، نئی منتخب 26 صورتیں مل جائے گی آپ کو کہیں نہ کہیں، اس میں نے کافی مواد جمع کیا ہے، لیکن وہ بھی کم ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں، فرشتے کیا مانگتے ہیں، نبیوں کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے۔ تو ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سکھائی ہے کہ اگر آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کہو تو میں آپ کو سکھا دوں بھائی، سکھا دوں، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، صرف ایک مرتبہ آدمی پڑھے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ بعض علماء کا کہنا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا۔ اس میں جنات بھی آ گئے کہ مسلمان جن۔ بعض علماء کا کہنا کہ اس وقت میں جتنے جنات، مرد، عورتیں، انسان سب کے برابر، میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں، بالکل نیچے اتر کر ایک قول صرف لے لیتا ہوں کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی دنیا کے اندر ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا، بس مسلمان ہونا چاہیے۔ اب بتاؤ کوئی دھندا ایسا ہے کہ آدھی سیکنڈ کے اندر اور 1 منٹ میں اتنا پیسہ ملے کسی کو؟ یہ نیکیاں مل رہی ہیں، اور یہ نیکیاں مرنے کے بعد کی ہماری کرنسی ہے۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، میں جو بھی کتاب میری لکھتا ہوں، جو بھی میرے یعنی ترجمے آتے ہیں، یہ چلتے رہتا ہے کام ہمارا، میں اس کو شروع میں یہ پڑھوا لیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں ہائی لائٹ کر کے، تاکہ کم سے کم آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے، تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اسے نیکیاں تو مل جائیں، اور یہ نیکیوں کی قدر مرنے کے بعد ہوگی۔ اب ہم نے پڑھ لیا نا ایک مرتبہ تو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی۔ بینک سے میسج آتا ہے، یہاں میسج نہیں آئے گا، لیکن بینک والے تو غلطی بھی کرتے ہیں، پیسے آئے دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، وہاں غلطی نہیں ہوتی، بڑا حساب ہے وہاں کا، اللہ کا بہت لمبا حساب ہے، کرنے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ سے دوستی کرو، ہماری دعوت ہے، اللہ رسول سے دوستی کرو، چپکے اللہ سے دعائیں مانگو، دل میں دعا مانگو، دل والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ایک تو زبان سے آدمی دعا مانگتا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری آ جاوے، مجمع کے سامنے دعا مانگے تو ریاکاری کا خطرہ رہتا ہے، لیکن دل والی دعا یہ 100% اخلاص والی ہوتی ہے، اور دعا میں جو ہے کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یا تو محفوظ ہو جائے گی یا مقبول ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے یہ دعا میں نہیں ہے۔ امریکہ کا ویزا کے ریجیکٹ ہو گیا، کیا آپ نے کوئی چیز پیش کی، حکومت نے ریجیکٹ کر لی، تو دعا میں ریجیکٹ والا معاملہ نہیں ہے،
اسی لیے قرآن میں صاحب کہہ دیا گیا کہ مانگو. بعض دعائیں تو ایسی بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی پڑھے تو ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیا 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 دیا. بتاؤ. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بہت پیاری حدیث سناتا ہوں آپ کو, کھڑے رہ کر, بڑے میاں تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت مختصر کوئی چیز بتا دیں, بوڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے, لمبی چوڑی بات یاد رہتی نہیں ہے, آپ مختصر کوئی چیز بتا دیں, میں اس سے اللہ کو یاد کرتا رہوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے, وہ دوسری حدیثوں میں ہے. لیکن بڑے میاں کے ساتھ جو قصہ ہوا ہے اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے. جتنا حضور نے کہا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. بڑے میاں سے کہا بڑے میاں اسے پڑھتے رہو تم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑے میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے. بڑے میاں چل دیے. آگے جا کر بڑے میاں واپس آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے کہ کوئی بات دل میں آئی ہے, پوچھنے آ رہا ہے کہ اس کے دل میں کوئی اچھا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم بھی اس کے دل میں کوئی بات آئی ہے اس لیے پوچھنے آ رہا ہے. بڑے میاں آئے اور کہا کہ حضرت یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ھذا لربی فما لی, حضرت یہ سارے جملے تو میرے اللہ کے لیے, میرے لیے کیا؟ بھی تعریف اللہ کی, پاکی اللہ کی, بڑائی اللہ کی, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ سب اللہ کا, میرے لیے کیا؟ مجھے تو کیش چاہیے, میرے لیے بھی تو چاہیے. یہ بڑے میاں نے سوال کیا. اس پر جو ہے سارا مجمع بھی ہنسنے لگا. یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں, دیہاتی لوگ یہ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتے تھے, بڑے مسئلے حل کر دیتے تھے. دیہاتی لوگ ہوتے تھے, ان میں کوئی ادب ادب تو ہوتا نہیں تھا, بس جو دل میں آئے دل کے صاف ہوتے تھے. یہ تو ہم شہروں میں رہ کر ہمارے دل میلے ہو گئے. اسی لیے دعا منگوائی کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ بے عیب دل, جس دل میں کوئی عیب نہ ہو, یہ مطلب ہے قلب سلیم کا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ مجھے بے عیب دل دے. تو بالکل سیدھے سادھے ہوتے تھے. یوں کہا جی حضرت جی آپ نے 4 باتیں بتائی, 4 جملے, یہ تو میرے اللہ کے لیے, میرے لیے کیا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, بڑے میاں سنو, جب تم کہو گے سبحان اللہ تو اللہ فوراً جواب دے گا ہاں تو نے سچ کہا. پھر تم کہو گے الحمدللہ تو اللہ فوراً جواب دے گا ہاں تو نے سچ کہا. پھر تم کہو گے لا الہ الا اللہ تو اللہ فوراً جواب دے گا ہاں تو نے سچ کہا. پھر تم کہو گے اللہ اکبر تو اللہ فوراً جواب دے گا ہاں تو نے سچ کہا. اس کے بعد تم کہو گے اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ جواب دیں گے معاف کر دیا. تو مانگو گے اللہم ارحمنی, مجھ پر رحم کر, تو اللہ جواب دیں گے کہ رحم کر لیا. تم کہو گے اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھے روزی دے, تو اللہ فوراً جواب دیں گے روزی دے دی. اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. یہ وہ بڑے میاں کی برکت سے یہ حدیث امت کی مل گئی. ایک بہت بڑے محدث گزرے, بہت بڑے محدث. یہ حدیث پوری زندگی وہ ڈھونڈتے رہے, پوری زندگی بڑی بڑی کتابیں لکھی, بڑے بڑے انہوں نے کام کیے, اور سارے علماء ان کی باتوں پر متفق. ہر ایک کی بات پر سارے علماء متفق نہیں ہوتے, لیکن کسی کی بات پر سارے علماء متفق ہو جائیں یہ بہت بڑی چیز ہے. سب متفق,
وہ کہتے تھے میری زندگی کی میری ایک تمنا رہ گئی ہے، میں نے یہ حدیث پڑھی ہے لیکن مجھے مل نہیں رہی ہے بڑے میاں والی جو میں نے بیان کی آپ کو. اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے، شاگردوں کو، بھی مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا، وہ حدیث مجھے یاد ہے، میں نے پڑھی بھی ہے اور میں نے کہیں لکھی بھی ہے، لیکن میرا اب اتنا زیادہ ذخیرہ ہو گیا کتابوں کا اور یہ چیزیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے، یعنی کہ بھی قصہ مجھے مل نہیں رہی. وہ روزانہ بیان میں کہتے تھے بھی وہ حدیث ڈھونڈ کر دو، وہ حدیث ڈھونڈ کر دو، وہ حدیث ڈھونڈ کر دو. ان کے شاگرد بھی محنت کرتے تھے، نہیں ملتی. ان کے انتقال سے پہلے، انتقال کے وقت قریب آیا تو ان کے انتقال سے پہلے وہ کوئی کتابیں، یعنی مرض الموت میں مبتلا ہو چکے تھے، کتابیں وغیرہ دیکھ رہے تھے، سامنے یہ حدیث آئی، ارے بیٹیا، ارے بیٹا، اپنی بیٹیوں کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا، بھی قبلے کی طرف جلدی سے یہ پاک کرو، اور فوراً جو ہے سجدے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے میرے مرنے سے پہلے مجھے حدیث مل گئی. بیہقی، مسلم، یہ سب جگہ. پھر دوسرے نے نقل کرنی شروع کر دی، پھر تو کتابوں میں آنے لگی، لیکن یہ ڈھنگ سے جو میں نے بیان کیا وہ کوئی بیان نہیں کرے گا آپ کو اس قصے کے ساتھ. حالانکہ لکھی سب نے، لیکن یہ بات سمجھانے کا ایک ڈھنگ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ یقین کے ساتھ چلو. جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. رجب شروع ہو گیا، شعبان آ جائے گا انشاءاللہ، رمضان بھی آ جائے گا. تھوڑا سوچو ہماری زندگی میں کتنے رجب گزر گئے، تھوڑا سوچو کہ ہماری زندگی میں کتنے شعبان گزر گئے، اور یہ بھی سوچو کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان گزر گئے. لیکن ہم جہاں تھے وہاں آئے، اپنی زندگی بدلنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے. اس لیے زندگیاں بدلنے کا ارادہ کرو، اللہ کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کرو. جیسے پبلک کے ساتھ ایگریمنٹ کر دو، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرو، اور ایگریمنٹ یہ کرو کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، توبہ کرو. استغفار الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے. تو کریم ہے، وہ تو خود اعلان کرتا ہے، ان اتیتنی لیلا قبلتک، ان اتیتنی نہارا قبلتک. اے میرے گنہگار بندے، تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ جا. باپ اپنے بیٹوں کے لیے رات کو دروازہ بند کر دیتا ہے، اپنے پوتوں کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے، نواسوں کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے سب. لیکن اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، وہ اعلان پر اعلان کرتا رہتا ہے. 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں. کیا ضرورت ہے اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی؟ 24 گھنٹہ. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان پر اعلان کرتے ہیں کہ وہ رات کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. پھر رات ہوگی، اللہ کے ہاتھ پھیلا، اللہ تعالیٰ کہیں گے او دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. کسی امت کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ فضیلت ہے. کہ پچھلی امتوں کے لیے فضیلت ہے کرنا. کسی نبی نے اپنی امتوں کو یہ چیز بتائی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے الہام ہی نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام کیا، وہی بھیجی. اچھا، یہ دعائیں جو ہم لکھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں یہ تو وہ دعائیں ہیں جو حدیثوں میں آئیں. کئی دعائیں ایسی ہیں تنہائیوں کی کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. چپ کے اللہ تعالیٰ مانگا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، خاص طور سے ہم سے محبت ہے. انتقال کا وقت قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت جبریل آ گئے. حالانکہ آنے چاہیے کون؟ اسرائیل نہیں آئے، جبریل آئے. حدیثوں میں آتا ہے اسرائیل، میکائیل، یہ سارے کے سارے باہر کھڑے ہیں. روایتوں میں یہ ہے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا
حضرت فاطمہ نے دیکھا، حضرت فاطمہ نے کہا کہ اوہ یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، تو بہت بڑا مجمع ہے، عمامہ پہنے ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، اوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، کچھ پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ۔ اتنے میں جبریل آ گئے، اور جبریل نے کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو اللہ سے ملاقات کرا دیں، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ یہ جواب سننے جیسا ہے۔ یہ کہا کہ جبریل میں تیار ہوں جانے کے لیے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میری امت کا میرے بعد کیا معاملہ ہوگا۔ اپنی بیوی کا نہیں کہا، اپنے نواسوں کا نہیں کہا، اپنے کسی کا کوئی جملہ نہیں کہا، ایک ہی بات کہی حضور نے انتقال سے پہلے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت مجھے تو پتہ نہیں، میں کہنا تھا پوچھ کراؤ۔ حالانکہ اللہ سن رہے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ قرآن میں کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، وہ آنکھیں جو چلتی ہیں اشارے وہ بھی جانتا ہے، اور دل کے اندر کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، ہاں بھی کیا ہوا؟ کہ وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اللہ کیا جواب دے رہے ہیں، یہ سننے جیسا ہے۔ یہ کہ جاؤ پیارے نبی جی کو سلام کہو اور یہ کہو اپنی امت کے بارے میں ٹینشن نہ لو، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ بتاؤ، اسی لیے گنہگار امتی، آج ہی میں نے سبق ریکارڈ کرایا ہے جو آج رات کو درس قرآن ریلے ہوگا، حدیث بھی میں نے اس میں لکھ دی ہے کہ جو گنہگار مرد اور عورتیں جہنم میں جائیں گی، مسلمان عارضی طور پر گئے ہیں، ایمان تو ہے، تو جہنم کی آگ ان کو ستائے گی نہیں۔ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے وہ، لیکن جیسے کوئی چیز تکلیف دینے والی ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ پھر انبیاء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، ان کو نکالا جائے گا، نکال کر جو ہے پانی برسایا جائے گا۔ مجھے یہ چیز کیوں یاد ہے کہ آج میں نے ریکارڈ کرائی ہے درس قرآن کے اندر، درس قرآن نمبر 397، آج 397 جائے گا نا، یہ سن لینا تفصیل اس میں۔ جنتی پانی بھر بھر کے لائیں گے، پانی بھر بھر کے پانی ڈالیں گے، یہاں تک کہ جو وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اس امت کے لیے مسلم شریف کا حوالہ بھی میں نے دیا ہے، اور مثال سمجھا رہا ہوں کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہو رہا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، کچھ نکالتا ہے، کچھ رکھتا ہے، اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، اور بعد میں وارڈ میں آ جاتا ہے۔ تو نیک لوگوں، یہ جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، جہنم میں اگر عارضی طور پر گئے بھی تو ایسا ہے جیسا ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے۔ یہ انعام ہے اس امت کا، یہ ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم نہیں بنایا۔ میرا جملہ جو میں نے کہا ہے وہ ذہن میں رکھنا کہ حضور نے اس امت کو یتیم نہیں بنایا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اس امت میں آ کر جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں کہ اس امت میں آیا اور جہنم میں چلا گیا، کہ محمد کا امت ہے جہنم میں چلا گیا، کیونکہ اس سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں۔ شقی ہے یہ آدمی، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ وقتی طور پر گیا تو اللہ نکالیں گے اس کو، کریم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کیا میرے بندے تھے، رات کو تیرے ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں، میں میرا دروازہ بند نہیں کرتا۔ بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا، سفید بال کو دیکھ کر اللہ کو حیا آتی ہے۔ یہ جو سفید بال ہوتے ہیں نا، اس سے اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ شرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث تھے،
یہ حدیث پڑھاتے تھے، ان کے پاس یہ حدیث حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے، ان کے پاس ایک ہی حدیث تھی اور وہ جھوم کر پڑھاتے تھے مصر کے اندر. لوگوں کہتے تھے جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو جائیں داڑھی کے، اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے. بڑے بڑے محدثین ان سے وہ حدیث لیتے تھے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. جیسے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال 40 سال کی عمر میں ہو گیا. اب 40 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی. جوانی میں ان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، کالے ہی تھے. تو مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بلایا کہ زندگی بھر میں نے سفید بال والی حدیث سنائی اور میں انتظار کرتا رہا کہ میرے بال سفید ہوں سفید ہوں سفید ہوں. اب سفید تو ہوئے نہیں، اب میں تو جا رہا ہوں. بس تم کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو میرے بالوں پر سفیدہ لگا لینا، میرے بال تھوڑے سفید کر لینا. شاگردوں نے کہا کیوں؟ یہ کہا وہ میں جانتا ہوں اللہ جانتے ہیں، یہ میرا اور اللہ کا ایگریمنٹ ہے. شاگرد تھے ان کے بڑے عالم تھے. تو انہوں نے جو ہے علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے، تجربے کے لیے عمر کی ضرورت ہے. علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں. چھوٹی عمر والا آدمی بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، محنت کرے، حافظہ اچھا ہو اور اچھے اساتذہ ملیں تو بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے وہ. تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند جو ہے یہ بالکل پکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو فرشتوں نے کہا سوال جواب کرنا شروع کر دیا، اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا. تو انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، سفید بال لے کر آیا ہوں، سفید بال لے کر آیا ہوں اور کچھ نہیں. تو اللہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ بکی یہ کہتا ہے سفید بال لے کر آیا ہوں. تو پھر اللہ نے کہا اس سے کوئی نقلی ہے، اصلی نہیں ہے. بے سفید بال جو ہے نقلی ہے، امیٹیشن، اصلی نہیں ہے. تو پڑے قبر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک تیرے نبی نے صرف سفید بال کا کہا تھا، اصلی نقلی کی شرط نہیں لگائی تھی. اللہ نے کہا جا میں نے معاف کر دیا، جا. کریم ہے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے توبہ اور استغفار کرتے رہو، کرو گے انشاءاللہ. اور آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ میرا ہدیہ بھی قبول کرو. روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں. ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو تو 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ عادت ڈالو گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہ پڑھنا ہے تو مت پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ 100 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اور ایک اہم بات کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھو. بدگمانیاں نہیں، بدگمانیاں برائی کو پھیلائے گی، اور اچھا گمان ہوگا وہ اچھائی کو پھیلائے گی. اللہ کے ساتھ کلیئر معاملہ رکھو. تو قرآن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں تمہارے دلوں میں خیر ہوگی میں تمہیں خیر دے دوں گا، تمہارے دلوں میں خیر نہیں ہوگی تو میں تم کو محروم کر دوں گا. اس لیے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.